السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الصلاۃ باب المواقیت روایت نمبر 60 ولمسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو یدافعہ الاخبثان۔ یہ روایت ہم نے سابقہ درس میں بطور تائید تمہید بیان کی۔ صحیح مسلم کی کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب کراہت الصلاۃ بحضرۃ الطعام روایت نمبر 560۔ اس روایت میں امام مقدسی علیہ رحمہ اپنے سابقہ مسئلہ کی تائید وضاحت بیان کر رہے ہیں کہ اذا اقیمت الصلاۃ وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء، کہ جب نماز کا اہتمام ہو جائے، اقامت نماز ہو جائے تو تم کھانے اگر حاضر ہے کھانے کے لیے تو کھانے کی طرف لپکو، نماز کو چھوڑو۔ اس روایت میں لا صلاۃ یہ نفی للکمال ہے، نفی للکمال، وجود کی نفی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کھانے کی موجودگی میں بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو کمال درجے کی نفی، جو کمال حاصل ہونا تھا نماز میں، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ وجود کی نفی نہیں ہے بلکہ افعال سرزد کرنے سے انسان بری ذمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ولا وهو یدافع الاخبثان، انسان نماز نہ پڑھے، اگر پڑھی ہے تو نماز کی نفی کمال کی ہے اگر اس کو بولو براد روک رہے ہیں۔ فائدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے لا صلاۃ بحضرۃ طعام، کھانے کی پیشگی کے وقت، حاضر ہونے کے وقت کوئی نماز نہیں ہے، اور نہ کوئی نماز اس وقت ہے جب بندے کو بولو براد روک رہے ہوں۔ تو اصل قاعدہ یہ ہے کہ نفی میں اصل نفی وجود کی نفی ہوتی ہے، نفی للکمال نہیں ہوتی۔ مگر اس حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں لا صلاۃ اور سابقہ روایت نمبر 58 اور 59 کی روایات کو دیکھ کر حصی طور پر انسان کی نماز کا شرعی وجود ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کھانے کی موجودگی میں افعال اقوال صلاۃ ادا کر رہا ہے تو حصی طور پر اس کا وجود نظر آ رہا ہے، تو اس نفی کو نفی الوجود یا نفی الصحہ کی بجائے نفی الکمال پر محمول کیا جائے گا۔ اگر ہم کہیں لا صلاۃ بغیر وضوء تو یہاں پر یہ وضو شرط ہے نماز کی، جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں، تو یہ نفی وجود کی نفی بنے گی۔ لیکن لا صلاۃ بحضرۃ طعام یہ نفی کمال کی نفی ہے، کیونکہ انسان کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے اور کھانا اس کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ کھانے کی طرف مشغول نہیں ہوتا، کھانا اس کو نماز سے اس قدر ہٹاتا نہیں ہے، تو اس کی نماز کا وجود تو ممکن ہو گیا لیکن وہ کمال اور اتم درجہ جس کو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ حضرت طعام یہاں پر انسان کی چاہت اس کے اندر شامل ہو یا نہ ہو، کھانا حلال کا انسان کے سامنے ہونا چاہیے۔ ولا وهو یدافع الاخبثان، کہ نمازی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے، نماز کا وقت ہے لیکن بولو براد انسان کو روک رہے ہیں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ بولو براد کی حاجت کو پورا کرے۔ اگر انسان پیشاب کو روکنے کی حالت میں ہی نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز کامل اور اتم درجے کی نماز نہیں ہوگی،
بلکہ اس کی نماز کا وجود تو صحیح ہوگا، انسان بری و ذمہ تو ہوگا، لیکن ثواب کے اتم درجے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اس روایت کریمہ سے چند ایک فوائد کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو روک دیا، منع کر دیا حضرت الطعام کی موجودگی میں نماز سے۔ کھانا حلال کا انسان کے سامنے کھانے کے لیے تیار، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر کہ کھانا پک رہا ہے۔ فائدہ نمبر 2، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع کو کیا اہمیت دی ہے، مراعات الخشوع، کیونکہ یہی نماز کی روح اور قلب ہے، اور خشوع کہتے ہی حضور القلب ہیں، عدم الالتفات لشیء، کہ انسان صرف اور صرف اپنے رب سے مناجات میں سرگوشی میں مصروف ہو جائے۔ فائدہ نمبر 3 کہ انسان کے لیے یہ لائق ہے کہ انسان بول و براد کی حاجت کو پہلے پورا کرے پھر نماز پڑھے۔ فائدہ نمبر 4 کہ اگر انسان کے بول و براد انسان کو تنگ نہیں کر رہا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے وہ نماز پڑھے۔ فائدہ نمبر 5 کہ انسان نماز کی صحت کا بھی عمدہ درجے سے خیال رکھے، کیونکہ اکمال الصحہ اور پھر خشوع کا پایا جانا انسان کا کامل ترین صحیح تندرستی کی حالت میں نماز پڑھنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان بول و براد کی حاجت سے پاک صاف ہوگا، اس کو پورا کیا ہوا ہوگا، کیونکہ پیشاب کو روکنا، بول و براد کو روکنا یہ انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز فائدہ نمبر 6 کہ اگر انسان کو ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا انسان کو روک رہی ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ انسان اس عارضے کو بھی ختم کرے، پہلے وضو کرے اور بعد میں نماز پڑھے۔ اس روایت کریمہ کو اور سابقہ احادیث کو مد نظر رکھ کر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امام مقدسی علیہ الرحمہ باب المواقیت میں ان احادیث کو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ نماز کے اوقات میں بھی شریعت نے ایسے عارضے بیان فرما دیے جن کو مد نظر رکھ کر اگر کبھی کبھار انسان کا نماز کا وقت گزر بھی جائے تو انسان کا عذر قبول ہوگا۔ شریعت اسلامیہ انسان کی عین فطرت کے مطابق، وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان روایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔